دیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اگر لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے ظاہری اسباب کے طور پہ تو مدد ہے نا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. میں کہنا شاہ جی منو پانی پڑا دو تو ٹھیک ہے نا, اس مدد کو کون غلط کہہ رہا ہے؟ شاہ جی آپ بیٹھے ہوئے بغداد میں, ادھر بھی قبر کے اندر, میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو, ہم اس کو غائب میں پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں نا. وہ تو یہ بالکل اس طرح سے کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر سے اللہ کی, وہ تو اللہ کی مدد چاہو ہے نا. ان اللہ مع الصابرین. یا نماز المدد یا صبر تو نہیں ہے. یہ مسئلہ نمبر 3 ہے, دعا صرف اللہ ہی سے. وہ دیکھیں اصل جھگڑے کو سمجھیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پکارنا کسی کو منع ہے, ہم کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا منع ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اور ناظرین, یہ ویڈیو بڑی توجہ سے اس کی بات سنیے, جس میں 2 بات قابل بہت ہی بڑی گرفت کے قابل ہے. اور یہ پتہ نہیں نہ وہابی ہے نہ دیوبندی ہے نہ اہل حدیث ہے نہ کیا ہے, سمجھ میں آتا, امامہ بھی باندھتا ہے, لیکن بات اس طرح کرتا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. میں اس کو بس لیٹسٹ سلفی کہہ سکتا ہوں. یہ 2 بات اس ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ اسباب کے علاوہ, یعنی جب ظاہری اسباب ختم ہو جائیں تو صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے. ظاہری اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں, اور سورہ مائدہ کے آیت نمبر 2 بار بار پڑھ رہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ سب ظاہری اسباب ہیں, اس کے ذریعے سے مدد مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ایک بات. اور دوسری بات, غیب میں, یعنی غیب میں کسی بھی اللہ کے بندے سے, نبی ہو ولی ہو, کسی سے بھی غائبانہ مدد مانگنا شرک ہے. یہ دونوں بات توجہ سے سنیے, اور توجہ میں رکھ کر کے میرا جواب سنیے کہ کیا ظاہری اسباب ختم ہونے کے بعد خاص طور سے سید الانبیاء نہیں مدد کر سکتے؟ اللہ کے محبوب بندے مدد نہیں کر سکتے؟ یعنی ظاہری اسباب ختم ہو جائے تو کیا صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا یہ صحیح ہے, یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندے بھی خصوصاً سید الانبیاء مدد کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے حدیث بخاری ہے, بخاری شریف میں ہے, حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں ان کے والد احد کی جنگ میں شہید ہو چکے تھے اور ان پر قرض تھا. انہوں نے 6 بیٹیاں چھوڑی تھیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب کھجوروں کے توڑے جانے کا وقت آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ کو معلوم ہے میرے والد احد کی جنگ میں شہید ہو گئے ہیں اور ان کے ذمہ بہت زیادہ قرض ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے باغ میں تشریف لائیں کہ قرض خواہ آپ کو دیکھیں اور قرض کی ادائیگی پر مجھے مجبور نہ کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کا الگ الگ ڈھیر باغ کے ایک گوشے میں لگا دو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ویسا ہی کیا جیسا حضور نے فرمایا تھا. پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ میں بلایا. جب قرض خواہوں نے آپ کو باغ میں دیکھا تو وہ مجھے غصہ سے دیکھنے لگے, گویا اس وقت میری وجہ سے ان کو غیرت آئی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں کا حال دیکھا کہ وہ پورا قرض وصول کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں تو آپ نے کھجور کے سب سے بڑے ڈھیر کے چاروں طرف 3 مرتبہ چکر لگایا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجوروں کے سب سے بڑے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا بلاؤ اپنے قرض خواہوں کو. قرض خواہ آ گئے تو آپ نے انہیں تول کر کھجوریں دیتے رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کا پورا قرض ادا فرما دیا. اس وقت میں چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح میرے والد کا قرض ادا فرمائے, اگرچہ میں کھجور کا 1 دانہ بھی گھر لے کر نہ جاؤں. لیکن میرے والد کا پورا قرض بھی اللہ نے ادا کر دیا اور اللہ نے کھجور کے تمام ڈھیر کو بچا لیا. یہاں تک کہ جس ڈھیر کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے میں دیکھ رہا تھا کہ اس ڈھیر سے کھجور کا 1 دانہ بھی کم نہیں ہوا. بخاری حدیث نمبر 2781, 2709, 2395, 2405, 2601. بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے کیا معلوم نہیں ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت مشکل گھڑی پیش آئی تھی. باغ میں اتنی کھجوریں نہیں تھی کہ وہ ان سے اپنے والد کا قرض ادا کرتے. قرض خواہوں کا دباؤ بھی بہت زیادہ تھا, رسوائی کا خطرہ تھا. ایسی مشکل گھڑی میں جبکہ سارے اسباب اور ذرائع, دھیان دیجیے گا, اسباب اور ذرائع سے یہ بار بار بول رہا نا, اسباب اور ذرائع ختم ہو جائیں تو اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. یہاں ایسی مشکل گھڑی میں جب کوئی ظاہری سبب ان کے پاس حل کے لیے نظر نہیں آیا تو ان کی نظر حضور رحمت للعالمین کی طرف گئی اور انہوں نے آپ سے فریاد کی, مدد مانگی, اور حضور نے ان کی مدد فرما کر ان کی مشکل حل بھی فرما دی. اب کیا سمجھے آپ اس حدیث پاک سے؟ کیا صرف ظاہری سبب کی بنیاد پر مدد مانگ سکتے؟
وہ چلے بھی جانا چاہیے کام دام کرنے کے لیے، اور قرض خواہوں کو مطلب یہ کہ قرض دینے والوں کو کام دام کر کر کے اور محنت مشقت کر کے دے دینا چاہیے جو ظاہری اسباب ہے. لیکن ظاہری اسباب کی تمام تر ذرائع کو اپنانے کے بعد جب ظاہری سبب پورا ختم ہوتا ہوا نظر آیا تو رسول رحمت کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے مدد فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری سبب کے علاوہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگی جا سکتی ہے. ایک تو یہ بات، اور دوسری بات جو ہے کہ غیب سے مدد مانگنا اللہ کے علاوہ یہ شرک اس نے کہا. ہم یہ حضرت طبرانی کی حضرت عتبہ ابن غزوان کی روایت سے حدیث نمبر 17495 میں، اور کنز العمال جو بڑی اوتھینٹک روایت ہے، اس حدیث سے ہم آپ کو بتائیں کہ کیا غیب میں کسی کو مددگار بولنا یا مدد کے لیے پکارنا ناجائز ہے. چونکہ الادب المفرد کی روایت کو اس نے ابن اسحاق وغیرہ کے حوالے سے ضعیف وغیرہ کہہ دیا. میں اس کے بارے میں کبھی بات کروں گا. آپ ابھی یہ دیکھیے، اذا اضل احدکم شیئا او اراد غوثا وهو بارض ليس بها انيس فليقل يا عباد الله اغيثوني يا عباد الله اغيثوني فان لله عبادا لا يراهم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کوئی چیز، جب تم میں کا کوئی چیز کو گم کر دے یا کسی کو مدد کے لیے پکارے، وہ ایسی سرزمین پر ہو جہاں اس کا کوئی انیس نہیں، یعنی غیب میں ہو، کوئی ظاہری سبب نہیں، تو فلیقل، تو ایسے وقت میں جب کوئی ظاہری سبب نظر نہ آئے تو ایسے وقت میں کہے یا عباد اللہ، یا اللہ نہیں کہا. دیکھیے اللہ کو پکارنا کس نے کہا ہے؟ مطلب یہ کہ غلط ہے، لیکن اللہ کے محبوب بندوں کو پکارنا اور وہ بھی صرف ظاہری سبب کے حوالے سے، یہ بہت بڑا مطلب یہ کہ اگر کہوں تو یہ بہت بڑا توحید کے خلاف پہلو ہے. کیا کہے گا اس وقت؟ فلیقل یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، یعنی اللہ کے محبوب بندو، اغیثونی، میری مدد کرو، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اغیثونی، میری مدد کرو. فإن للہ، اس لیے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں، لا یراہم، کہ وہ دکھتے تو نہیں ہیں لیکن مدد کے لیے وہ رہتے ہیں. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ غائب میں ظاہری اسباب کو چھوڑ کر کے بھی اگر پکارا جائے اللہ کے محبوب بندوں کو تو یہ مدد یہ بالکل شریعت کے مطابق ہے، ورنہ یہ کنز العمال والے یہ حدیث کو نقل نہیں کرتے، طبرانی والے یہ حدیث کو نقل نہیں کرتے. خلاصہ یہ کہ یہ بالکل گمراہیت کا درس دے رہا ہے کہ ظاہری سبب میں ایک دوسرے کو پکار سکتے اور ظاہری سبب کے علاوہ کسی نہیں پکار سکتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ظاہر میں تھے تو صحابہ کرام پکارے بھی مدد کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بخاری شریف کے حضرت علی کی مدد کیے بھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن پاک میں سورہ والضحیٰ میں اللہ سبحانہ فرماتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا لمحہ اے حبیب آپ کا پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. بتائیے جب ظاہری طور پر 63 سال تھے، اب یہ پچھلا لمحہ ہے یہ آنے والا لمحہ ہے؟ یہ 63 سال کا جو لمحہ یہ پچھلا لمحہ ہے، اور آنے والا لمحہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. تو ماننا پڑے گا کہ حضور نے ظاہری حیات میں جو مدد کی اور صحابہ نے جب مانگی تو پوری ہوئی ان کے کہنے کے مطابق، تو آنے والا لمحہ یقیناً اس سے زیادہ مدد پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایسے لیٹسٹ سلفی سے محفوظ فرمائے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں